السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لائق صد احترام استاد محترم فضیلت الدکتور عبداللہ جولم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اور معزز شرکائے اجلاس، آج کا یہ مختصر سا اجلاس جو مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقفے میں رکھا گیا ہے، اس اجلاس میں جو دو خطابات یا جو دو تقریریں ہو رہی ہیں، تو دونوں تقریریں انشاءاللہ تعالی غیر مسلمین کے سلسلے میں ہوں گی. ہندوستان میں ہم سب ایک مائنورٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، اور رہتے بھی ہیں کب سے؟ 1400 سال سے، 1400 سال سے اس ملک کے ہندوستان میں ہم ان غیر مسلمین کے درمیان، ان غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں. آبادی کا تناسب 15 اور 85 یا 80 اور 20 جو بھی ہو. ایک احساس جو ہماری پوری یہ 1400 سالہ تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہوتا ہے کہ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جیسی کچھ روشنی حاصل کرنی چاہیے تھی، جیسے کچھ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر کے ان غیر مسلمین کے ساتھ جیسے تعلقات بنانے تھے اور ان غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا رویہ جیسا ہونا تھا، اس میں یقیناً ہم سے تاریخی غلطی ہوئی ہے، تاریخی کوتاہی ہوئی ہے، جس کے سبب اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں آج بھی غیر مسلمین کے ذہن میں اتنی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ان سے قریب ہوئے ہی نہیں، قریب ہو کر ہم انہیں سمجھائے ہی نہیں، بتائے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ایک اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر تو بتایا جاتا ہے کہ ماضی قریب تک بھی بہت سارے غیر مسلم یہ سمجھتے رہے اللہ اکبر جب ہم اپنی اذانوں میں کہتے ہیں کہ ہم وہ جو اکبر بادشاہ گزرانا اس کو یاد کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور عجیب ہے معاملہ کہ اسلام کا جیسا انٹروڈکشن، جیسا تعارف ہمیں کرانا چاہیے، ہم نے نہیں کرایا. کرائے تو بھی الٹا تعارف کرا ہے. سمجھ رہے؟ الٹا تعارف کیسے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کچھ بیچ رہا تھا، اردو بڑی اچھی بول رہا تھا. مجھے حیرت ہوئی اس کی اردو سن کر، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں غیر مسلم ہوں. وہ کہہ رہا تھا میں غیر مسلم، اردو بہت اچھی بول رہا تھا. میں نے کہا اردو بہت اچھی بولتے ہو؟ کہنے لگا میرے مسلمان دوست ہیں، ان سے میں نے اردو سیکھی ہے، ان سے اردو بولتا ہوں تو میری زبان اچھی ہو گئی.
میں نے کہا تم مسلمان نہیں ہوگے؟ بولا نہیں 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 400. کیوں؟ بولے گا ختنہ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ آپ بہت سارے غیر مسلمین سے پوچھیے, ہم نے ہمارے اسلام کا جو انٹروڈکشن کروا اسے پوچھیے مسلمان ہونا ہو تو کیا کرنا ہوگا, ان کا جواب ہوگا ختنہ کرنا ہوگا. ہاں, مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے, کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا ہے. اس جواب کے بجائے ہمیں کیا جواب سننے کو ملے گا؟ مسلمان ہونا ہو تو ختنہ کرنا پڑے گا. غلطی کس کی ہے؟ یہ جو اسلام کا غلط تعارف میری ہے, آپ کی ہے, ہم سب کی ہے. تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے سلسلے میں, مسلم قوم کے سلسلے میں, اسلام کے سلسلے میں, جو کہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے اور غیر مسلمین کے درمیان جو دوریاں رہیں, ان دوریوں کے سبب. اس لیے میں مختصر سے وقت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کہ پیارے نبی بھی غیر مسلمین کے ساتھ رہے اور آپ کا سلوک کیسا تھا, آپ نے تعلقات کیسے نبھائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ محترم سے آپ مزید آگے کی گفتگو سنیں گے. دیکھو 13 سال مکے میں رہے آپ نبوت کے بعد, 10 سال مدینے میں رہے. دونوں جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد تھی. مکے میں صرف مشرکین تھے, مشرکین کے درمیان آپ رہے. مدینے میں مشرکین کے ساتھ ساتھ قوم یہود بھی تھی, ان کے درمیان آپ رہے. دونوں جگہ آپ نے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ ہمیں کیسے چلنا ہے اور کیسے سلوک کرنا ہے. مکے کی صورتحال کیا تھی؟ مکے کی صورتحال تو بڑی بھیانک تھی. وہاں تو ظلم ہو رہا تھا, وہاں تو صبح و شام مسلمانوں پہ ستم ہو رہا تھا, وہاں مسلمانوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی, مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھی, آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع وہاں نہیں تھا. بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی سنگلاخ چٹانوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا, کسی کو حصیر میں بند کر کے نیچے سے دھواں دیا جا رہا تھا. عمار ابن یاسر اور ان کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, شوہر کو بیوی کے سامنے ستایا جا رہا ہے, بیوی کو شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے, اولاد کو ماں باپ کے سامنے پیٹا جا رہا ہے, ماں باپ کو اولاد کے سامنے تکلیف دی جا رہی ہے. مکے کی گلی گلی کی داستان یہی, مکے کی گلی گلی کا اور ہر دن کا قصہ یہی کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صبر کی چٹان بن گئے, صبر کی چٹان بن گئے, کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اے پیغمبر, یہ لوگ, یہ مشرک جو کچھ کہہ رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور اچھی طرح انہیں چھوڑ دیجئے, نظر انداز کر دیجئے. وَدَعْ أَذَاهُمْ, ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کیجئے, صبر کیجئے. صبر کیا, اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا, بعض صحابہ کا صبر جواب دے گیا. آپ حدیث سنتے ہیں, مشہور حدیث, حضرت خباب آئے اور آ کر پیارے نبی سے کہنے لگے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آگے کہا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, اے اللہ کے نبی ظلم کی حد ہو گئی, ظلم کی انتہا ہو گئی, آخر مدد کب آئے گی اللہ تعالی کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے, خباب اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا, اتنا جلد بے صبرے ہو گئے.
حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو حالات کے تم سے پہلے گزری امتوں کے اہل ایمان پہ آ چکے، کہ ان میں سے کسی کو ویسے ہی چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا جیسے آرے سے لکڑی چیری جاتی ہے، تب بھی وہ ایمان کے راستے سے ہٹتے نہ تھے۔ اور ان میں سے کسی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے تھے۔ ایسی تکلیفیں تو ابھی تم پر نہیں آئی، اور اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا۔ کہا خباب صبر کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت اکیلی تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ عورت کی مثال کیوں دی؟ عورت کے ساتھ آبرو ہوتی ہے، جانیں تو محفوظ رہیں گی ہی، آبروئیں بھی محفوظ رہے گی۔ ایک عورت صنعاء سے حضرموت تک اکیلی جائے گی، اسے نہ اپنی جان پر کوئی خطرہ محسوس ہوگا نہ اپنی آبرو پر کوئی خطرہ محسوس ہوگا۔ مکے کی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حکم یہ تھا، صبر کرو، اور بڑے صبر کے ساتھ ان اذیتوں کو، ان ظلم و ستم کو، ان آزمائشوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت کیا۔ لیکن اسی مکہ میں، یہ سنیے، یہ ذریعہ بڑی بات ہے، اسی مکہ میں جہاں کے کا مشرک مسلمانوں کو دکھ دے رہے تھے، ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اسی شہر مکہ میں کچھ ایسے غیر مسلم بھی تھے جو انسانیت نواز تھے۔ وہ تھے تو غیر مسلم، لیکن سماج کے ساتھ مل کے وہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ ضرورت پڑنے ساتھ دیا۔ ان میں سر فہرست کس کا نام آتا ہے؟ چچا ابو طالب کا نام آتا ہے۔ ابو طالب مسلمان تو نہیں ہوئے، کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن ہمیشہ سے ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور وہ ایک ڈھال بن کے رہے مکے میں مسلمانوں کے لیے، ایک ڈھال۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، مشرکین مکہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دست درازی کر سکیں اور آپ کو ماریں پیٹیں۔ پیارے نبی پہ دست درازی کے جتنے واقعات آتے ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے ہیں، کیونکہ ابو طالب مکے کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے، پورا مکہ ان کا لحاظ رکھتا تھا۔ کلمہ تو نہیں پڑھے، مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مکے میں بہت بڑی طاقت بن کے رہے ابو طالب۔ اسی لیے جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، اس سال کو سیرت نگار حضرات نے پیارے نبی کے لیے عام الحزن قرار دیا۔ یہ غم کا سال تھا آپ کے لیے کہ ابو طالب بھی چلے گئے اس سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اسی سال وفات پا گئی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی، سارے غیر مسلمین کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا۔ ابو طالب صرف مکے میں نہیں تھے، ابو طالب ہر جگہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم، مجھے اور آپ کو اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، نان مسلمین کے درمیان، ہمیں اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے ابو طالب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ تھے مکے کے ابو طالب، ہمارے گاؤں کا ابو طالب کون ہے؟ ہمارے شہر کا ابو طالب کون ہے؟ ہمارے اسٹیٹ کا ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کا کردار ادا کرنے والی شخصیتیں، ابو طالب کا رول ادا کرنے والی شخصیتوں کی اس ملک میں کوئی کمی نہیں، یاد رکھنا۔ اپنے ملک اور سماج کے ابو طالب کو ڈھونڈو۔ آج ہم جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں یہ انتہائی ضروری قدم ہے۔ ایک تو ابو طالب، جیسے ہم نے کہا، جہاں مکے میں ظلم ہو رہا تھا صبح شام، وہاں ایسے لوگ
جو غیر مسلم تھے مگر انسانیت نواز تھے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے تھے، مظلوم کی مدد کرنے والے تھے، اور انہی میں ایک نام مطعم بن عدی کا آتا ہے. مطعم بن عدی غیر مسلم، لیکن دیکھو دو مشکل اوقات میں پیارے نبی کی کیسی مدد کی مطعم بن عدی نے، جانتے ہیں؟ پہلا موقع کب؟ مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، جسے آپ سیرت کی کتابوں میں شیب ابی طالب کا حصار کے نام سے اس ٹاپک سے پڑھتے ہیں آپ، ابو طالب کی گھاٹی. تو کیا ہوا تھا کہ مکے کے سارے لوگ مل کے مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بزنس نہ کرو، لین دین نہ کرو، خرید و فروخت نہ کرو، مسلمانوں کو تنہا کر کے چھوڑ دو اپنے سماج میں. 3 سال یہ بائیکاٹ جاری رہا، اور یہ بڑا آزمائش بھرا مرحلہ. بہت بھوک اور پیاس برداشت کی مسلمانوں نے. اللہ اکبر، کیسی بھوک! ایک صحابی کہتے ہیں اس دوران جب ہمارا بائیکاٹ چل رہا تھا، اس دوران شدید بھوک لگی ہوئی، شدید بھوک، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے. تو کہتے اتنے میں چل رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے مجھے کوئی بھیگی بھیگی چیز لگتی بھی نظر آئی. مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی بھیگی بھیگی چیز لگ رہی ہے. کہتے ہیں میری بھوک اتنی شدید تھی، میں آنکھ بند کیا، دیکھا بھی نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ چیز اٹھا کے آنکھ بند کر کے کھا لیا. میں بولے کھا تو لیا، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی. ابو طالب کا جو حصار تھا بہت بڑی آزمائش. اور آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، یہ بخاری میں ہے یہ حدیث. صحابہ کہتے ہیں اس دوران ہم نے بھوک کی وجہ سے درخت کے اتنے پتے کھائے ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. اب بھوک مٹانا کیا ہے؟ درخت کے پتے توڑتے تھے، چبا کے کھاتے تھے. اتنے درخت کے پتے ہم نے کھائے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمارا فضلہ بھی جانور کی مینگنیوں اور گوبر کی طرح ہوا کرتا تھا. پتے اس قدر کھائے. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا. پورے مکے والوں نے مل کر مسلمانوں کو اس طرح بائیکاٹ کر رکھا. اور یہ کیسے ختم ہوا؟ اس بائیکاٹ کیا مکے ہی کے کچھ انسانیت نواز غیر مسلم حضرات نے، جو مطعم بن عدی کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے. مطعم بن عدی غیر مسلم سردار. مطعم بن عدی نے اپنے ساتھ اور 2-4 غیر مسلم ساتھیوں کو لے کر پورے مکے والوں سے اس نے کہا کہ کتنا بھی ہو محمد سے ہمارا مذہبی اختلاف رہے گا، لیکن ہم نے ظلم کی حد کر دی ہے. کتنا بھی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے ظلم کی حد کر دی ہے. ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. خانہ کعبہ میں انہوں نے وہ بائیکاٹ کا ایک اعلان نامہ لگایا تھا، اس کو نکال پھینکا مطعم بن عدی نے. تو مطعم بن عدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بائیکاٹ کا اعلان کیا تو یہ آزمائش ختم ہوئی مسلمانوں کی. پھر سے مکے والے مل گئے، مسلمانوں سے ساتھ دینے لگے، لین دین کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے. ایک موقع تھا. دوسرا موقع جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے اوباشوں نے، طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیسا انسانیت سوز سلوک کیا. تاریخ میں کسی بھی معزز ہستی اور شخصیت کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا. بہرحال اس کی تفصیلات الگ. مجھے جو کہنا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس لوٹے تو مکے والوں نے کہا کہ آپ اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے آپ. پیارے نبی مکے کے ہیں، مکہ آپ کا اپنا شہر ہے. اور یہ ظلم ہے کہ قریش کہنے لگے آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مکے میں آپ کا داخلہ روک دیا گیا. اس وقت بھی یہ انسانیت نواز غیر مسلم مطعم بن عدی یہ آگے بڑھ کے آیا اور اس نے کہا کہ محمد میری شخصی پناہ میں آپ داخل ہوئے. اس زمانے میں ایک ہوتا تھا کہ کوئی سردار کسی کو پناہ دے دے تو پورا سماج اور پوری کمیونٹی اس کا لحاظ رکھتی تھی.
کہ میں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آپ مکے میں داخل ہو جائیں. تو اس طرح پیارے نبی مطعم بن عدی کی شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سارے غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق کرنا ہے. ان میں سے جو اخلاق والے، مروت والے، شرافت والے، انصاف کا ساتھ دینے والے، سمجھ رہے؟ یہ بہت ضروری. اور دیکھو ایک بات، یہ جو 2 ٹائم مطعم بن عدی نے ساتھ دیا نا، تعاون کیا نا، مطعم بن عدی کے احسان کو پیارے نبی کتنا یاد رکھے معلوم؟ زندگی میں احسان جو دوسرا ہم پہ کرتا ہے نا، اسے بھولنا نہیں. ہم جو دوسرے پہ احسان کرتے ہیں اسے بھول جانا. ہم جو کرتے ہیں احسان اسے بھول جانا. دوسرا جو ہم پہ کرتا ہے اسے کبھی بھولنا نہیں. سمجھ رہے؟ مطعم بن عدی نے جو 2 موقعوں پہ ساتھ دیا نا، پیارے نبی نے کتنا یاد رکھا جانتے ہیں؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 70 کافر قید ہوئے. 70 کافر پھر مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے. اس دن پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، اور اللہ کی مشیت اس وقت تک مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے اس دن مطعم بن عدی کو یاد کر کے فرمایا تھا، لو كان المطعم بن عدی حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأعتقتهم له. آپ نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیا ہوتا. احسان احسان ہوتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پڑنے پر جن غیر مسلمین نے ساتھ دیا، ان کا ساتھ لیا بھی، اور ان کے احسانات کا بدلہ دینے کی زندگی میں کوشش بھی کی. تو بھائیوں، بات میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی کا اسوہ ہی الگ ہے اور ہم ہی الگ ہیں. ایک اور مدنی زندگی کی ایک مثال دیکھیے جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، آپ خطبوں میں سنتے ہیں. مدنی زندگی کی مثال کیا ہے؟ كان غلام يهودي يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک یہودی نوجوان تھا جو پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا. یہود، ہاں، قرآن پڑھے تو یہودیوں کی کتنی مذمت کی گئی ہے. اور دیکھو ایک یہودی نوجوان تھا، ایک یہودی لڑکا تھا جو پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا. اللہ اللہ، آپ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے؟ آپ کے ایک اشارے پہ پورا مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار. لیکن دیکھو پیارے نبی کی سوچ کہ جہاں آپ کے خدمت گزاروں کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے جان نثاروں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی نوجوان کو، ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے اتنا قریب کیا کہ سیرت نگار جب پیارے نبی کے خادموں کی فہرست بناتے ہیں کہ پیارے نبی کی خدمت کا شرف کن کن کو ملا، تو اس میں بلال کے ساتھ، مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ اور سارے صحابہ کے ساتھ اس یہودی نوجوان کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ بھی نبی کا خدمت گزار تھا. کتنی بڑی بات ہے. پیارے نبی کتنا قریب کرتے تھے لوگوں کو. ہم ہمیشہ دور کرنے کی بات کرتے ہیں. ہاں، پیارے نبی ایک یہودی کو اتنا قریب کر رہا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی ملا، آپ کو نتیجہ بھی نکلا. کیسے ملا؟ یہ یہودی نوجوان جو آپ کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی اس کی، اور لگا کہ چند منٹوں کا مہمان ہے. اب پیارے نبی کو پتا چلا صلوات اللہ وسلام علیہ، تو پیارے نبی فوراً اس کی عیادت کو تشریف لے گئے. پتا چلا غیر مسلم بیمار ہو تو جا کے اس کی عیادت کر سکتے ہیں ہم. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ وہ یہودی نوجوان بیمار ہو گیا ہے، فوراً آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جا کے دیکھا حالت غیر ہو گئی ہے، حالت نازک ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین کی.
قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو۔ جب آپ نے کلمے کی تلقین کی تو یہودی لڑکا باپ سرانے بیٹھا تھا، باپ کو دیکھنے لگا۔ اب باپ بھی اس وقت بچے کی وہ حالت میں اس کے جذبات کا لحاظ رکھ کے بولا اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان جا۔ ابو القاسم یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ باپ نے بھی کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اس یہودی نوجوان کی زبان سے کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ نکلنا ہی تھا زبان سے، ادھر لمحوں میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، جان چلی گئی، انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم نہ ہوا، اس بات کا دکھ نہ ہوا کہ آپ کا یہ خدمت گزار دنیا سے چل بسا۔ آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ گیا ہو۔ آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے کہ میرے ذریعے سے اس نوجوان کو نار جہنم سے بچا لیا۔ یہ رزلٹ ہے کس چیز کا؟ اس تعلق کا، جو تعلق کے آپ نے زندگی میں اس سے قائم کر رکھا تھا، اس قربت کا جو قربت کے آپ نے اسے عطا کی تھی کہ خدمت کی بات آئے ابو بکر و عمر کے ساتھ یہ یہودی بچہ بھی گویا پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو میرے بھائیوں قریب کرنا ہے، لوگوں سے قریب ہونا ہے۔ اسلام محبت کو بانٹنے کے لیے آیا ہے، نفرت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں یاد کرو جب تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے، یہ نفرت کا دین نہیں ہے۔ لوگوں سے قریب ہونے اور لوگوں کو قریب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کا بہت لحاظ رکھنا ہے ہمیں اپنے اس ملک میں، اپنے برادران وطن کے ساتھ اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے میں انہی چند نکات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، سبھی کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، سبھی انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی، اچھا رویہ اپنانے کی اور اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ